اے خاصہ خاصان رسول وقت دعا ہے، امت پہ تیری آ کے عجب وقت پڑا ہے۔ تدبیر سنبھلنے کی نہیں کوئی ہماری، ہاں ایک دعا تیری کہ مقبول خدا ہے۔ خود جاہ کے طالب ہیں نہ عزت کے ہیں خواہاں، پر فکر تیرے دین کی عزت سے سوا ہے۔ ہم نیک ہیں یا بد ہیں پھر آخر ہیں تمہارے، نسبت بہت اچھی ہے اگر حالی برا ہے۔ اردو کی ادبی تاریخ میں مولانا الطاف حسین حالی ایک ایسا نام ہے جنہوں نے اپنی خدمات ہمہ جہت انداز میں انجام دی۔ وہ ایک عمدہ شاعر ہیں، اردو تنقید کو ایک باقاعدہ ضابطۂ علم کی حیثیت دینے والے ہیں۔ انہوں نے اردو نثر لکھی اور اس میں بطور خاص سوانح عمری کو اپنا میدان بنایا۔ سوانح عمری بھی ایسی کہ جس میں محض کسی مصنف کے حالات زندگی کو رقم نہیں کیا، بلکہ مصنف کی جو زندگی ہے اور اس کی زندگی کا جو مقصد ہے اس پہ اپنی توجہ مرتکز کی۔ مثلاً حیات جاوید میں وہ سر سید احمد خان کی خدمات کا جائزہ لیتے ہیں اور ان کی شخصیت کے اندر جو تحرک ہے اس پر توجہ کرتے ہیں۔ یادگار غالب لکھتے ہیں تو غالب کی جو شعری سطح ہے، ان کا جو شعری مقام ہے اس کو وہ اجاگر کرتے ہیں، اور حیات سعدی میں تو وہ سوانح کم لکھتے ہیں اور کلام کا تنقیدی جائزہ بہت تفصیل سے لیتے ہیں۔ مولانا حالی کی ان ہمہ جہت ادبی خدمات کا اعتراف کئی ایک حوالوں سے کیا گیا ہے، لیکن جہاں تک مولانا الطاف حسین حالی کی نظم کا تعلق ہے تو وہ محض ایک نظم نگار نہیں ہیں، بلکہ اردو نظم کو ایک باقاعدہ رجحان دینے والے بھی ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ اردو کا جو کلاسیکی شعری ادب ہے وہ زیادہ تر غزل پر مشتمل ہے یا غیر موضوعاتی نظم، یعنی وہ نظمیں جو کسی عنوان کے تحت نہیں لکھی جاتی تھی۔ قصیدہ لکھا جاتا تھا، شعرا شوب رقم کیا جاتا تھا، مثنوی لکھی جاتی تھی، لیکن نظم کو کوئی عنوان دے کر نظم لکھنے کا جو رجحان ہے وہ ہم 1857 کے بعد دیکھتے ہیں، اور اس میں دو بنیادی ادیب جو ہے ایک کردار ادا کرتے ہیں، مولانا محمد حسین آزاد اور مولانا الطاف حسین حالی۔ آزاد نے یہ کام تنقیدی سطح پر کیا، تحرک کی سطح پر کیا، لیکن حالی نے یہ کام تخلیقی سطح پر بھی کیا، یعنی نظم عنوان دے کر نہ صرف یہ ہے کہ لکھی بلکہ ہمہ جہت انداز میں لکھی، طویل نظمیں بھی لکھیں، مختصر نظمیں بھی لکھیں، اور ان میں ایک موضوعات کا تنوع بھی ہے۔ اگر یہ کہا جائے کہ جدید نظم کی خشت اول رکھنے والے مولانا الطاف حسین حالی ہیں تو غلط نہ ہوگا۔ حالی کی شاعری کا مطالعہ کیا جائے تو پہلی بار جو ایک قومی طرز احساس ہمیں کسی شاعر کے ہاں نظر آتا ہے تو وہ مولانا الطاف حسین حالی ہیں۔ 1857 کے بعد جس نوعیت کے حالات کا سامنا ہندوستان کے باشندوں کو کرنا پڑا، تو ایسے میں سر سید احمد خان ایسی ہستی نے یہ محسوس کیا کہ اب ہمیں لڑائی، مبارزت اور تصادم کے بجائے علم کا راستہ اختیار کرنا چاہیے۔ ایک بڑی قوت جو ہم پہ غالب آ چکی ہے، ہم 1857 کا معرکہ معرکہ کر کے ہم دیکھ چکے ہیں کہ ہم اس بڑی قوت کے ساتھ جو تصادم کا راستہ ہے وہ اختیار نہیں کر سکتے، تو پھر بہتر تھا کہ ایک توازن کا راستہ اختیار کیا جائے اور علمی راستہ اختیار کیا جائے۔ سر سید کے قافلے میں جو انتہائی متحرک شخصیت ہمیں ملتے ہیں وہ مولانا الطاف حسین حالی ہیں، جنہوں نے ایک طرف مقدمہ شعر و شاعری لکھ کر اردو تنقید کو ایک ضابطۂ علم کی حیثیت دی، بلکہ اس میں ایک خاص نقطہ نظر اپنا دیا۔ اسی طرح انہوں نے سوانح عمری لکھی اور پھر نظمیں ایسی لکھی کہ جن میں قومی طرز احساس تھا۔ مولانا الطاف حسین حالی کی نظم نگاری کو دیکھا جائے تو اس میں سب سے اہم نظم ان کی مسدس مد و جزر اسلام ہے۔
مسدس کا ذکر جو ہی آتا ہے تو عموماً جو ایک تاثر ابھارا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ اس میں اسلام کے عروج و زوال کی داستان ہے، اور خصوصاً اس پہ جو زوال کا گریہ ہے اسے تو اس انداز سے ابھارا جاتا ہے کہ آج تک ہم اس زوال کے گریے کی فضا سے، اس انحطاط کے ماتم کے ماحول سے ہم باہر نہیں آئے۔ لیکن اگر اس نظم کو تفصیل سے دیکھا جائے تو اس میں محض زوال کا نوحہ نہیں ہے، بلکہ زوال کے اسباب بتاتے ہوئے حالی نے اپنی قوم میں ایک تحرک بیدار کرنے کی کامیاب سعی کی ہے۔ اس نظم کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ اس میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو ہستی ہے ان کو ایک بہت تحرک کے ساتھ دکھایا گیا ہے۔ بدقسمتی سے ہمارے ہاں نعت کا اس نوعیت کا رجحان فروغ نہیں پا سکا کہ جس میں ہم رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی کو ایک تحرک کے ساتھ دکھائیں۔ ہم نعت میں محبت کا اظہار کرتے ہیں، ہم نعت میں کچھ ہجر و فراق کا اظہار بھی کرتے ہیں، ہم نعت میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو شخصی اوصاف ہیں یا جمال ظاہری ہے اس کا ذکر ہم بہت کرتے ہیں، لیکن حالی نے اور اقبال نے اور ظفر علی خان نے جو نعت میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی کا جو ایک تحرک کا پہلو ہے اس کو نظم کرنے کی کوشش کی، اور اس سلسلے میں ہم دیکھتے ہیں کہ مسدس میں بڑے خوبصورت اور بڑے جاندار اشعار ہمیں ملتے ہیں۔ وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مرادیں غریبوں کی بر لانے والا، مصیبت میں غیروں کے کام آنے والا، وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والا، فقیروں کا ملجا ضعیفوں کا ماوا، یتیموں کا والی غلاموں کا مولا، خطا کار سے درگزر کرنے والا، بداندیش کے دل میں گھر کرنے والا، مفاسد کا زیر و زبر کرنے والا، قبائل کو شیر و شکر کرنے والا، اتر کر ہرا سے سوئے قوم آیا، اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا۔ ہم ان بندوں میں دیکھ سکتے ہیں کہ مولانا حالی نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات کا جو عکس ہے وہ ایک تحرک کے ساتھ دکھایا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کیوں ہوئی، اس کا مقصد کیا تھا، اور آپ نے تشریف لا کر کس طرح اس انقلاب کے پیغام کو خطہ عرب میں عام کیا، اور کس طرح ایک عام آدمی کو اس کے حقوق دلائے، کس طرح ایک عام آدمی کو اس کا مقام دلایا، یہ ہم اس مسدس میں دیکھ سکتے ہیں۔ جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا کہ ہم مسدس کا یہ پہلو تو ابھارتے ہیں کہ اس میں زوال کا نوحہ جو ہے وہ رویا گیا ہے، اور ہم زوال کے اس نوحے سے آج تک باہر نہیں آ رہے، لیکن ایک دلچسپ واقعہ جو مولانا عبید اللہ سندھی بتاتے ہیں جس سے یہ تاثر واضح ہوگا کہ ہم کسی نظم کو سمجھنے میں کیا کج فہمی کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ مثلاً وہ یہ بتاتے ہیں کہ انقلاب روس کی سالگرہ منائی جا رہی تھی، اور مجھے خیال آیا کہ مسدس حالی کے کچھ بند ایسے بھی ہیں کہ جن میں محنت کی عظمت بیان کی گئی ہے، تو میں نے یہ اشعار جو ہے وہ روسی زبان میں ترجمہ کروا کے ان کو پیش کیے۔ تو وہ یہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ ایک ایسا خطہ کہ جہاں محنت مزدوری کی اہمیت نہیں ہے، ظاہر ہے ہندوستان میں ایک عرصہ تک ہم یا تو انگریزوں کے غلام رہے یا اس سے پہلے ہم بادشاہوں کے ہم گن گاتے رہے، وہ جو ایک محنت یا ایک مزدور کا ایک مقام ہوتا ہے اس کا فہم ہم حاصل نہیں کر پائے۔ تو وہ بھی اس بات پہ حیران تھے کہ ہندوستان میں تو محنت و مزدوری کی وہ اہمیت نہیں ہے، اور اس میں ایک ایسا شاعر وہ محنت کے ترانے گا رہا ہے۔ تو یہ اشعار جو ہے وہ ترجمہ کر کے تو روسی زبان میں وہاں حالی کے یہ اشعار بھی لگائے گئے۔ یعنی یہ اطلاع ہمیں بہت کم دی جاتی ہے کہ روس کے انقلابی پیغام جو کہ ظاہر ہے کہ مزدوروں کا ایک انقلاب تھا، تو اس میں حالی کے اشعار بھی وہاں جو ہے سالگرہ میں پڑھے گئے۔ مثلاً حالی مسدس میں کہتے ہیں، گلستاں میں جوبن گلو یاسمن کا، سما زلف سنبل کی تاب و شکن کا، قدو دل ربا سرو اور نارون کا، رخ جاں فضا لالاؤ نسترن کا، غریبوں کی محنت کے ہیں رنگ و بو سب، کمیروں کے خوں سے ہیں یہ تازہ رو سب، مگر ایک فریق اور ان کے سوا ہے، شرف جس سے نوع بشر کو ملا ہے،
سب اس بزم میں جن کا نور و ضیاء ہے، سب اس باغ کی جن سے نشو و نما ہے، ہوئے جو کہ پیدا ہیں محنت کی خاطر، بنے ہیں زمانے کی خدمت کی خاطر، چنیں گر نہ وہ ہوں کھنڈر کاخ و ایواں، بنے گر نہ وہ شاہ و کشور ہو اریاں، جو بوئیں نہ وہ تو ہوں جاندار بے جاں، جو چھانٹیں نہ وہ تو ہوں جنگل بیاباں، یہ چلتی ہے گاڑی انہی کے سہارے، جو وہ کل سے بیٹھیں تو بے کل ہوں سارے، کھپاتے ہیں کوشش میں تاب و تواں کو، گھلاتے ہیں محنت میں جسم و رواں کو، سمجھتے نہیں اس میں جان اپنے جاں کو، وہ مر مر کے رکھتے ہیں زندہ جہاں کو، بس اس طرح جینا عبادت ہے ان کی، اور اس دھن میں مرنا شہادت ہے ان کی۔ تو ہم نظم کے ان بندوں میں دیکھ سکتے ہیں کہ مولانا حالی نے محنت کش کی، مزدور کی عظمت کو کس طرح بیان کیا ہے، اور یہ بتایا ہے کہ تعمیر جہان میں ایک مزدور کا کردار کتنا اہم ہوتا ہے اور محنت کا کیا مقام ہے۔ مولانا حالی کی قومی اور اصلاحی شاعری میں جہاں مسدس کی اہمیت ہے، وہاں ان کی نظم مثنوی کلمۃ الحق کی بھی ایک خاص اہمیت ہے۔ اس نظم میں حالی نے جھوٹ کی مخالفت کی ہے اور حق گوئی کی تائید کی ہے، اور یہ بھی بتایا ہے کہ حق گو فرد جو ہوتا ہے اس کو کیا کیا قربانیاں دینی پڑتی ہیں اور اسے کس نوعیت کی استقامت کا مظاہرہ کرنا پڑتا ہے۔ مولانا حالی کی نظموں میں ایک خاص بات اور بھی ہے کہ حالی نے اپنی نظموں میں کچھ مناظرے کیے ہیں، یا آپ کہہ لیجئے کہ ان نظموں کے ذریعے حالی نے کچھ مکالمے کا راستہ کھولا ہے۔ مثلاً حالی کی ایک نظم ہے جس میں حالی نے واعظ اور شاعر کا مکالمہ دکھایا ہے۔ اچھا، یہ مکالمے کا وہ انداز ہے جو ہمیں بعد میں اقبال کے ہاں نظر آتا ہے۔ مثلاً اقبال کی نظم ہے زہد و رندی یا شمع اور شاعر، تو یہ انداز جو ہے متعارف کرانے والے مولانا الطاف حسین حالی ہیں۔ تو واعظ اور شاعر میں ایک مکالمہ تو ہے، لیکن کہیں حالی نے کسی طرف جھکاؤ نہیں اختیار کیا کہ واعظ اچھا ہے یا شاعر اچھا ہے۔ لیکن ایک چیز اس نظم میں ہمیں نظر ضرور آتی ہے، اور وہ یہ ہے کہ شاعری جو ہے اس کے اندر ایک فکری نوعیت کا ایسا پیغام ہو کہ جس سے قوم جو ہے وہ بیدار ہو سکے۔ اسی طرح ہم مکالموں کے تحت ہم کچھ نظمیں دیکھیں تو ایک اور نظم بڑی دلچسپ ہے، اور وہ ہے پھوٹ اور ایکے کا مناظرہ۔ ظاہر ہے کہ 1857 کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ قوم میں اتحاد کی بہت زیادہ ضرورت تھی، لیکن بہت سی مقتدر طاقتیں اور خود ہندوستان کے افراد کی کچھ اپنی نفسیاتی کیفیت ایسی تھی کہ ایک پھوٹ اور انتشار کا عالم تھا۔ تو حالی نے کوشش کی ہے کہ اپنی نظموں میں اتحاد و اتفاق کا پیغام دیں۔ تو پھوٹ اور ایکے کا مناظرہ میں یہ دکھایا گیا ہے کہ کس طرح ایک قوم جو متحد ہوتی ہے تو وہ ترقی کرتی ہے، اور جب پھوٹ کامیاب ہوتی ہے تو کس طرح قومیں جو ہے وہ زوال کی طرف گامزن ہو جاتی ہیں۔ مولانا حالی کی ادبی خدمات اور بطور خاص نظم نگاری کا ایک خاص پہلو یہ ہے کہ حالی ہمارے پہلے فیمنسٹ پوئٹ ہیں۔ آج کل تانیثیت کی فکر جو ہے اس کو عام کرنے کے سلسلے میں مختلف مساعی، مختلف کوششیں ہو رہی ہیں۔ خواتین کے حقوق کے سلسلے میں بہت ساری تحریکیں چل رہی ہیں۔ وہ تحریکیں کہ جو اس بات کا شعور بیدار کر رہی ہیں کہ انسان کو حقوق کے سلسلے میں اور فرائض کے سلسلے میں کوئی صنفی امتیاز نہیں برتنا چاہیے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس سلسلے میں پہلی کوشش جس ادیب کے ہاں نظر آتی ہے وہ مولانا الطاف حسین حالی ہیں۔ مولانا الطاف حسین حالی کی تصنیفات کا جائزہ لیتے ہوئے ان کی ایک تصنیف کو اکثر اوقات نظر انداز کر دیا جاتا ہے، اور وہ تصنیف ہے مجالس النساء۔ یہ ایسی تصنیف ہے جو بہت عرصہ تک نصابات میں بھی شامل رہی، اور اس تصنیف میں حالی نے عورتوں کے حقوق کے سلسلے میں خاصا زور دیا ہے، اور یہ بتایا ہے کہ خواتین جو ہوتی ہیں وہ معاشرے کا ایک اہم حصہ ہیں۔ انہیں محض گھر کی چار دیواری کے اندر محدود رکھنا مناسب نہیں ہے، ان کو تعلیم بھی دینی چاہیے اور ان کو عملی زندگی میں بھی لانا چاہیے۔ ظاہر ہے کہ یہ ایک ایسی کتاب تھی کہ چونکہ یہ ایک سماجی شعور کے سلسلے میں
نہایت اہم تھی، تو اس کے فروغ کے سلسلے میں کوئی کوشش سرکاری سطح پر بھی ہوئی۔ تو بتانا یہ ہے کہ خواتین کے حقوق کے سلسلے میں حالی نے متنوع کوششیں کی۔ وہاں ان کی یہ کتاب مجالس النساء جہاں اہم ہے، وہاں ہم دیکھتے ہیں کہ حالی کی دو بہت کمال کی نظمیں ہیں۔ ایک نظم مناجات بیوہ ہے اور دوسری نظم جو ہے چپ کی داد ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ خواتین کے حقوق کے سلسلے میں سماجی طور پر ایک تصور جو ہے ہمارے ہاں چلا آتا رہا ہے کہ جو خاتون بیوہ ہو جاتی ہے تو اس کو بہت سارے دکھوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ سماجی سطح پر اس کا سہارا بننے کے بجائے اس کے لیے بہت سارے مسائل کھڑے کیے جاتے ہیں۔ تو حالی کی یہ نظم ایسی نظم ہے کہ جس میں دعا بھی کی گئی ہے، لیکن دکھ کو بھی اس انداز سے ابھارا گیا ہے کہ وہ ایک احتجاج کی شکل اختیار کرتا ہے۔ مثلاً وہ کہتے ہیں، ریت کی سی دیوار ہے دنیا، اوچھے کا سا پیار ہے دنیا، دکھ سے ہے یہاں کے گھبرانا کیا، سکھ پہ ہے یہاں کے اترانا کیا، عیش کی یہاں مہلت ہے نہ غم کی، سب یہ نمائش ہے کوئی دم کی، آنی جانی چیز ہیں خوشیاں، چلتی پھرتی چھاؤں ہیں ارماں۔ تو ان شعروں میں ہم نے دیکھا ہے کہ ایک دکھ کی کیفیت بھی ہے، لیکن دکھ کی کیفیت اس انداز سے بیان کی گئی ہے کہ اس میں قدرے ایک طنز ملیح کا عنصر بھی ہے، ایک ایسا طنز کہ جو سماج پہ ہے، اور حالی ایک شعور بیدار کر رہے ہیں کہ ایک عورت جو کہ بے سہارا ہو گئی ہے، اس کی زندگی کس طرز کی گزر رہی ہے۔ مولانا حالی کی تانیثیت کے سلسلے میں یا فیمنسٹ پوائنٹ آف ویو سے جو نظمیں ہیں، ان میں ایک بڑی اہم نظم چپ کی داد ہے۔ یہ نظم اپنے عنوان سے تو ایسے لگتا ہے جیسے اس میں خاموشی کی داد دی گئی ہے کہ خواتین اگر خاموش ہیں تو بہت اچھی بات ہے، اور اس کے کچھ مصرعے ایسے بھی دہرائے جاتے ہیں جو آغاز میں ہیں، مثلاً اے ماؤں بہنوں بیٹیوں، دنیا کی عزت تم سے ہے۔ لیکن اس نظم میں کچھ مصرعے یا کچھ اشعار ہمیں ایسے بھی ملتے ہیں جن میں ایک واضح احتجاج ہے، مرد کی جو ایک سپرمیسی ہے، مرد کی جو معاشرے پر ایک غلبے کی سی نفسیات جو اس کے اندر بیدار ہوتی رہتی ہیں، اکثر بیدار رہتی ہیں بلکہ، تو حالی نے ان کے خلاف ایک احتجاج کیا ہے۔ مثلاً وہ کہتے ہیں، جو علم مردوں کے لیے سمجھا گیا آب حیات، ٹھہرا تمہارے حق میں وہ زہر ہلاہل سر بسر، آتا ہے وقت انصاف کا نزدیک ہے یوم الحساب، دنیا کو دینا ہوگا ان حق تلفیوں کا وہاں جواب۔ تو حالی کی نظموں میں ہم دیکھتے ہیں کہ خواتین کے حقوق کے سلسلے میں ایک بڑے پراثر انداز میں آواز جو ہے وہ اٹھائی گئی ہے۔ مولانا حالی اردو کی ادبی تاریخ کا ایک اہم نام ہے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ انہوں نے نظم کو بھی ایک ایسی بنیاد فراہم کی ہے کہ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ اقبال جیسا شاعر ہمیں قومی شاعری کرتا ہوا نظر آتا ہے، ہمیں ظفر علی خان کے ہاں قوم کا ایک جو طرز احساس ہے وہ بڑے مضبوط انداز میں نظر آتا ہے۔ تو کوئی بھی طرز احساس جو ہے وہ ایک دم نہیں ابھرتا۔ ہمیں اگر ظفر علی خان اور اقبال جیسے عظیم شعراء قومی طرز احساس کے ساتھ آگے بڑھتے ہوئے نظر آتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے پیچھے ایک بہت مضبوط نام ہے، اور وہ مولانا الطاف حسین حالی کا ہے۔ اقبال اور ظفر علی خان جو کہ بعد میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری قومی شاعری میں بہت ان کا ایک بڑا مقام ان کو ملتا ہے، لیکن کوئی بھی بڑا شاعر ایک دم سامنے نہیں آتا، کوئی بھی بڑی شاعری ایک دم تخلیق ہونا شروع نہیں ہو جاتی، بلکہ اس سے پہلے کوئی اور اہم نام ہمیں نظر آتا ہے۔ تو مولانا ظفر علی خان ہوں یا علامہ اقبال ہوں، ان کے پیچھے ہمیں اگر کوئی ایک مضبوط سہارا نظر آتا ہے جو ایک نظم کے اندر قومی طرز احساس کی روایت کو شروع کر رہے ہیں، تو وہ الطاف حسین حالی ہیں۔